صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 29 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام احمد ہے، انہی کی طرف فقہ حنبلی منسوب ہے۔ بغداد میں ماہ ربیع الاول سن ہجری 164 میں پیدا ہوئے۔ سعودی عربیہ میں تقریباً اکثریت حنبلی مسلک کی ہے اور وہاں کے سرکاری قوانین بھی حنبلی مسلک پر ہیں۔ ان کی ولادت سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے بڑی ہمت اور حوصلہ سے پرورش کی۔ بچپن ہی میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور زبان کی تعلیم حاصل کر لی، پھر علم حدیث میں مشغول ہو گئے۔ اس کے لیے اپنے وطن بغداد سے فارغ ہو کر بصرہ، حجاز، یمن، ملک شام اور جزیرہ کا سفر کیا اور بڑے بڑے محدثین سے علم حاصل کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں۔ اپنے زمانے کے بڑے محدث، مجاہد اور فقیہ تھے۔ آپ رحمت اللہ کی تصنیف میں سب سے اعلیٰ ترین تصنیف مسند احمد حدیث کی کتاب ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زبان میں 3000 خانے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے بولنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر زبان نہ ہوتی تو ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، اور زبان ہی سے ہم کسی چیز کا مزہ بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان میں 3000 بالکل چھوٹے چھوٹے کھانے بنائے ہیں جو دیکھنے میں نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہمیں ہر چیز کا مزہ بتا دیتے ہیں۔ اگر میٹھا کھائیں تو یہ بتائیں گے کہ یہ چیز میٹھی ہے، نمکین کھائیں گے تو یہ بتائیں گے کہ یہ چیز نمکین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان باریک کھانوں کو بند کر دے تو میٹھا، کھٹا، کڑوا اور نمکین سب برابر ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے جس نے ہر ایک چیز کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے زبان جیسی چیز کو بہترین آلہ بنایا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں امیر کی فرما برداری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری بھی نافرمانی کی۔ فائدہ: امیر کی اطاعت اور فرما برداری ہر اس چیز میں ضروری ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اگرچہ اس حکم پر عمل کرنے کی طبیعت نہ چاہتی ہو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں اپنے بچوں کو بوسہ دینا سنت ہے، یعنی اپنے بچوں کو چومنا سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے کی دھول اور جہنم کی آگ مومن کے چہرے پر ہرگز جمع نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا شخص جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں دکھلاوے سے بچو، یعنی ریاکاری سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں بوڑھے آدمی کی خواہش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، اس میں سے پہلا لمبی عمر کی خواہش اور دوسرا مال کی حرص و لالچ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں بائیں ہاتھ میں اعمال نامے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے یعنی بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، خربوزے کے فوائد۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزہ کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح و صفائی کرا دیا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ زیادتی کرنے والا رجوع کر لے تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی سنی باتوں پر زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔